کوئی بات نہیں. گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے. اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے. جنازہ اٹھنے کا سامان نہیں دہائی ہے. اگاری بانوے ناشاد آکم میت پر. اگاری بانوے ناشاد آکم میت پر. سکینہ بی بی سکینہ بی بی اٹھو ماں تمہاری آئی ہے. ابھی زبان بھی پوری نہ کھلنے پائی تھی. ابھی زبان بھی پوری نہ کھلنے پائی تھی. ابھی یتیم بچی کو بے وقت موت آئی ہے. کروں میں دفن کا سامان کس طرح بیٹا. کروں میں دفن کا سامان کس طرح بیٹا. غریب ماں ہے غریب ماں ہے تو مجبور تیرا بھائی ہے. بغیر روشنی کے کس قدر تڑپتی تھی. بغیر روشنی کے کس قدر تڑپتی تھی. اندھیری قبر تمہیں اب پسند آئی ہے. علی کی لاڈلی بیٹا تیرا خدا حافظ. علی کی لاڈلی بیٹا تیرا خدا حافظ. کہ ہم سے تم سے کہ ہم سے تم سے قیامت تلک جدائی ہے. اندھیرے گھر میں تمہارے بنا مجھے نیند آئے گی بیٹا. تمہارے بنا مجھے نیند آئے گی بیٹا. مجھے بھی لے چلو مجھے بھی لے چلو بستی جہاں بسائی ہے. میں جا رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. اور محمد وعلى محمد صلوات.
میں آئے مقید
بیٹیاں اور بیردائے، کوئی مپنا کوئی چادر اتارے دریا کے کنارے۔ اب میں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد والے محمد صلوات بابا بلند۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والدہ حور یاد مجھے آج ملا، جلے سخن صاحب معراج ملا، ممبر پہ نشست کاندھوں پہ حضرت کا علم، اور کیا چاہیے تخت ملا تاج ملا، اور کیا چاہیے تخت ملا تاج ملا۔ اور پیش ہے فتح و ظفر سے دامن اسلام بھر گیا، ظلم اور جور کا مرکز بکھر گیا، اور خیبر کو اپنے در کی گرانی پہ تھا غرور، خیبر کو اپنے در کی گرانی پہ تھا غرور، دو انگلیوں میں آتے ہی پانی اتر گیا، دو انگلیوں میں آتے ہی پانی اتر گیا۔ چھوٹا سا مولا علی کی شان میں کچھ چند شعر ہیں۔ توقیر بشر عظمت انسان علی ہے، اے اہل نظر منزل خان علی ہے۔ توقیر بشر عظمت انسان علی ہے، اے اہل نظر منظر خان علی ہے۔ اور وہ جس کی فضیلت تھی محمد کی اطاعت، وہ جس کی فضیلت تھی محمد کی اطاعت، سرمایہ تخلیق کا عنوان علی ہے۔ اور اب ہے مگر مرضی معبود پر حامل، ہے مگر مرضی معبود پر حامل، انسان مگر مظہر رحمان علی ہے، انسان مگر مظہر رحمان علی ہے۔ اور اسلام کا پیغام محمد کی دیانت، اسلام کا پیغام محمد کی دیانت، اسلام کی عظمت کا نگہبان علی ہے، اسلام کی عظمت کا نگہبان علی ہے۔ اور ایمان کی منزل کا پتہ ڈھونڈنے والوں، ایمان کی منزل کا پتہ ڈھونڈنے والوں، فرمان محمد ہے کہ ایمان علی ہے۔ اور آخری شعر کی سویا تو ملا بستر نبوی شب ہجرت، سویا تو ملا بستر نبوی شب ہجرت، سوچو تو رسالت کا نگہبان علی ہے، سوچو تو رسالت کا نگہبان علی ہے۔ اب میں مولانا سے گزارش کروں محمد والے محمد صلی اللہ تمام مدرسے کے مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شیخ غلام حسین جنوب بھائی بہن
رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، ولعنة الله على آبائهم ومنكرين وضلالهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. Brethren, مسلسل روزانہ شہری مجلس جو میں خطاب کر رہا ہوں مشورے علم کے حوالے سے، اس میں اسی حدیث مبارکہ پر گفتگو ہو رہی ہے، اور یہی عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضور پاک نے بعنوان وصیت اور بعنوان تحفظ امت دنیا سے جاتے جاتے پوری ملت کو ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور اب تمہارے درمیان زیادہ دن نہیں رہوں گا، لیکن جا رہا ہوں تم کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا، تم کو بھٹکنے کے لیے تنہا نہیں کر رہا، جانے کے بعد بھی گمراہی سے بچنے کے لیے اور راہ ہدایت پر گامزن رہنے کے لیے اور نجات اخروی حاصل کرنے کے لیے راستہ بتاتا جا رہا، صراط مستقیم کی پہچان کروا کے جا رہا۔ وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ میرے بعد اللہ کی کتاب کے دامن کو نہ چھوڑنا اور اہل بیت کے دامن سے متمسک ہے۔ اگر کتاب خدا اور اہل بیت سے وابستہ رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گی، اور دنیا کی کوئی بھی سختی تمہیں مجبور و بے بس نہیں کر پائے گی۔ تم ہدایت کی راہ پر چلتے ہوئے حوض کوثر پر مجھ سے آ کر مل جاؤ،
ایک بہت بڑے مجمع میں یہ اعلان بھی کیا، اس کی وضاحت بھی کی، اس کی وصیت بھی کی، موجود لوگوں سے کہا کہ اس پیغام کو ان تک ضرور پہنچانا جو موجود نہیں۔ پھر آواز دی کہ ہر باپ پر لازم ہے کہ میرا یہ پیغام اپنے بیٹے تک پہنچائے۔ پھر فرمایا کہ یہ سلسلہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے، کیونکہ کاروان امت کو عرصہ محشر تک جانا ہے۔ نسلاً بعد نسلی انسانی گروہ اور قافلے زمین کی وادیوں میں اپنی عارضی زندگی بسر کرنے کے لیے آتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، تو کوئی لمحہ زمین پر ایسا نہ ہو کہ جب انسانی گروہ کو یہ شبہ ہو کہ صراط مستقیم نہیں مل سکتی، راہ ہدایت نہیں مل سکتی، پروردگار ہم کو گمراہ کر دیا گیا، میرے معبود ہم کو بھٹکا دیا گیا۔ لہذا اللہ کے رسول نے چاہا کہ ایک ایسا مستحکم انتظام ہو جائے کہ جو قیامت کی صبح تک انسان کے لیے مشعل ہدایت کرے، اور اسی حضور کے کیے گئے انتظام کا نام ثقلین۔ ثقلین وہ نظام ہے کہ جو انسانیت کے قابلوں کو صبح قیامت تک گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اور ثقلین یعنی دو وزن، ان دو اولاد میں ایک وزن کا نام قرآن ہے، دوسرے وزن کا نام ہے۔ تو یہ وابستگی ہر وقت پر ضروری ہے، لیکن بڑی پردرد داستان ہے قرآن کی بھی، اور بڑی بڑی کہانی ہے اہل بیت کی۔ رسول اللہ کی تاکید کے باوجود جب حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہ کہہ کر اہل بیت کے دامن سے اپنے ہاتھوں کو ہٹا دیا گیا، بس ہمیں قرآن ہدایت دے دے گا۔ در حقیقت جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت قرآن کے چاہنے والے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا کوئی رشتہ قرآن سے بھی نہیں۔ اب اہل بیت اطہار پر واجب اور لازم تھا کہ وہ ان کو پہچانوا دیں کہ یہ قرآن والے نہیں، یہ واجب تھا اور یہ لازم تھا۔ اور اس عظیم جہاد کے لیے سب سے پہلے جس نے بیڑا اٹھایا وہ ایک بیوی ہے جو رسول کی اکلوتی بیٹی تھی، جس نے قرآن والوں کو بے نقاب کیا۔ وہ جو قرآن کے کافی ہونے کی بات کر رہے تھے، جب حضور اکرم یہ کہہ رہے تھے کہ لاؤ قلم لاؤ کاغذ، تمہارے لیے نوشتہ لکھ دوں کہ میرے باپ صبح قیامت تک گمراہ نہ ہو، تبھی یہ صدا بلند ہوئی تھی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی۔ اور اسی صدا کے کھوکھلے حرف کو توڑنے کے لیے رسول کی بیٹی کو دربار تک آنا۔ واقعات آپ کے پیش نظر صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، جو گزرا تاریخ میں وہ آپ جانتے ہیں، ذاکرین ممبر سے پڑھتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ واقف ہیں۔ صرف ایک مرحلے کے لیے غور و فکر اگر کر لیا جائے تو بہت سی سازشیں جو اوراق کی تہوں میں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، ان سازشوں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صدیقہ طاہرہ نے کیا۔ اب فرمائیں کہ صدیقہ طاہرہ نے جو کیا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ بدعت مانگنے چاہیے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ بس اپنا حق لینے میں، لیکن اگر آپ غور سے پورے منظرنامے کو ملاحظہ کریں تو حق لینے سے زیادہ بیوی کو یہ فکر تھی کہ میرا حق ملے یا نہ ملے، باطل بے نقاب، مقصد تھا یہ تھا باطل بے نقاب۔ اب کیسے بے نقاب؟ بیوی نے مطالبات کیے
کہ میراث مجھے دی جائے، خمس مجھے دیا جائے۔ رسول فدق کی جائیداد ہبہ کر رہے ہیں مجھے، اس اعتبار سے مجھے وہ جائیداد ملنا ہے۔ بات جائیداد کی۔ اب جب بیوی نے یہ مقدمات رکھے، پہلا مقدمہ کہ میری میراث کہاں، اس لیے کہ جب بھی دنیا کا کوئی بھی باپ رخصت ہوتا ہے تو جو کچھ چھوڑ جاتا ہے وہ میراث جو اس کے وارث کرتا ہے۔ تو اس میں پہلا مسئلہ یہی تھا کہ حضور کا وارث طے ہو جائے۔ میراث مانگنے کا مقصد کیا تھا کہ حضور کا وارث طے ہو جائے۔ اگر وہ حق دے دیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ تسلیم کر لیا گیا کہ فاطمہ زہرا وارثہ اور شروع سے حضرت علی وارث۔ تو جب حضرت علی وارث ہیں تو تم کون جو تخت پر بیٹھے ہو؟ تو وہ جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میری میراث۔ اب ظاہر ہے اگر میراث دے دی جائے، بدک دینا بڑا مسئلہ نہیں تھا حکومت کے سامنے کہ اگر دے دیا جائے یہ خلافہ بدک بیوی، تو صرف بدک نہیں دیا گیا، یہ اقرار کر لیا گیا کہ علی رسول کے وارث ہیں۔ اور جیسے ہی یہ اقرار ہوا کہ علی رسول کے وارث ہیں، اب جانشین بن کر کوئی اور آ جائے یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی۔ ادھر سے کیا کیا گیا؟ ان کا وراثت مانگی گئی ہے، میراث طلب کی گئی ہے، یہی چیلنج ہے، اسی کا انکار کرنا، اسی کا انکار کرنا۔ انکار کر کے وہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب نہیں، بے نقاب ہو گئے۔ کیسے بے نقاب ہوئے؟ اب جب حضور بیٹی نے کہا کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے، میراث چاہیے، کیونکہ میں اکلوتی بیٹی ہوں۔ یہاں تو یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ حضور کے تو 4 بیٹیاں ہیں، اگر 4 تھیں تو چاروں دربار میں آ کر میراث طلب کرتا۔ 3 بیٹیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے جو اپنا حق طلب کر رہی ہے۔ کتنے مسئلوں کو واضح کیا ہے رسول کی اکلوتی بیٹی نے۔ جب کا میراث تو ادھر سے کہا گیا کہ ہم گروہ انبیاء، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہو۔ بیوی نے میراث طلب کی، ادھر سے ایک چھوٹی وضعی حدیث بیان کی، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑتے صدقہ۔ یوں تو جب ہم فضائل اہل بیت کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو راویوں کو چیک کیا جاتا ہے، سندوں کو چیک کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے حدیث صحیح ہے کہ غلط۔ یہ جو حدیث دربار خلافت سے پیش کی گئی، اس کے صرف ایک ہی راوی اور وہ خود خلیفہ کے علاوہ 1,24,000 امتیوں میں کسی نے اس حدیث کو کبھی نہیں بیان کیا، کسی نے اس حدیث کو کبھی بیان ہی نہیں کیا۔ تو یہ حدیث خبر واحد بن گئی۔ کیا ہے؟ ایک اکلوتی خبر واحد۔ علماء اسلام کہتے ہیں کہ خبر واحد پر دین کے کسی مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اب حدیث بدعت جب خبر واحد بن گئی، اس خبر واحد کی بنیاد پر جب دین کے کسی مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی تو فاطمہ زہرا کے حق کے فیصلے کی بنیاد بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ حدیث خبر واحد۔ اب اس کے بعد کہا کہ رہا سوال ہبہ کا، میراث تو ہم دے نہیں سکتے کیونکہ گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے نہ وارث بنا۔ تو جب یہ حدیث بیان کی تو رسول کی بیٹی نے ایک نہیں قرآن کی 10 آیتیں، وہ آیتیں کہ جن میں وراثت کا تذکرہ۔ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، ہم نے زکریا کو آل یعقوب کا وارث بنایا، ہم نے عیسیٰ کو آل عمران کا وارث بنایا۔ پھر وہ آیتیں پڑھی کہ جن میں باقاعدہ میراث کا تذکرہ کہ تم پر واجب ہے کہ جب دنیا سے جاؤ تو بیٹی کو 1 حصہ دے کر جاؤ،
اور بیٹے کو دوہرا حصہ دے کر گیا۔ پھر بیوی نے کہا کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور فاطمہ اپنے باپ کی میراث سے محروم ہے۔ یہ تو بیوی تفصیل بیان کر رہے ہیں، کیا انہیں نہیں معلوم کہ حق نہیں ہوگا؟ یہ کیوں آئے تھے پڑھنے؟ تو بیوی بھی کہیں گی کہ میں جانتی ہوں کہ میرا حق نہیں ملنا ہے، مگر آیتیں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ کل جب میرا بابا قلم مانگ رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کافی ہے، آج جب میں قرآن پیش کر رہی ہوں تو یہ حدیث سنا رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ نہ ان کو قرآن سے کوئی مطلب ہے نہ حدیث سے مطلب ہے، یہ اپنے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں، یہ فائدے کا سودا کرتے ہیں۔ تو بیوی نے پہلا جہاد کیا، ان چہروں کو بے نقاب کیا کہ جن کے نزدیک قرآن کافی ہے، ان چہروں کو بے نقاب کیا۔ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہو جائے گا اور بات مکمل ہو جائے گی۔ ذرا اس حوالے کے لیے گفتگو شروع کی کہ جن لوگوں نے کہا قرآن کافی ہے ان کا قرآن سے کوئی مطلب نہیں، لیکن جب بات بیوی کی آ گئی تھوڑا سا آگے چلے، کہا گیا کہ اچھا تو میرے باپ نے پیدا مجھے ہبہ کیا، اگر وراثت نہیں مانتے ہو تو ہبہ نامے کی روح سے تو کہا یہ دعویٰ تو آپ کا صحیح ہے، اگر ہبہ کیا ہے تو حق آپ کا ہے، مگر گواہ ہوں نہیں صرف پیدا کی، گواہ نہ یہ تو دے دو۔ اب جب گواہ کی بات آئی تو بیوی نے 4 گواہ پیش کی۔ اس بات کو ذرا سی یاد رکھیں کہ وہ 4 گواہ کون ہیں۔ ایک حضرت علی گواہ، ایک گواہ مولا حسن ہے، ایک گواہ مولا حسین اور ایک گواہ بی بی ام ایمن۔ یہ بات ذرا سی عجیب لگ رہی ہے کہ معصوم گواہوں کے درمیان ایک غیر معصوم عورت کو گواہ کیوں بن گئے؟ 3 گواہ تھے، 2 ہی گواہیاں کافی ہوتی ہیں، 3 پیش کر دی ہے۔ یہ 4تھی گواہ جو بی بی ام ایمن، یہ کس لیے؟ اس میں بھی شہزادی کی حکمت۔ ام ایمن کو گواہ بنا کر اس لیے پیش کیا کہ ام ایمن اس کنیز کا نام ہے کہ جو بطور وراثت رسول کے پاس آنا، ایک زندہ ثبوت سامنے رکھ دیا کہ تم کہتے ہو رسول وارث ہوتے نہیں، یہ کنیز ہے جو وراثت میں آئی، یہ کنیز ہے جو وراثت میں آئی۔ تو انہوں نے گواہیوں کو رد کر دیا کہ ماں کے حق میں بیٹوں کی گواہی نہیں قبول ہے، شوہر کے گواہی سودا کے حق میں نہیں قبول ہے، یہ قبول ہی نہیں، یہ گواہیاں قابل قبول نہیں۔ ایک ام ایمن کی گواہی ہے، اب ایک مرد اور ایک عورت اور ہو تاکہ نصاب شہادت مکمل ہو۔ اللہ نگرامی، یہ ساری بات کس چیز کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی فدق کے اس منظر نامے کو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا۔ فتح الباری کتاب ہے وہ کہ جو بخاری کی شرح ہے، امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کی شرح لکھی ہے، اس کی ہے فتح الباری فی شرح بخاری۔ اس کو ابن حجر اسقلانی نے لکھا۔ اس باب میں انہوں نے شرح کی حدیث اور یہ بھی کہا ہے کہ رسول جو چھوڑ جاتے ہیں صدقہ۔ وہی ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ فدق رسول کی بیٹی سے لے لیا گیا، ان کو نہیں دیا گیا، اور وہ گورنمنٹ کے کام آتا رہا، حکومت کے کام آتا رہا، اور 20 سال کے بعد جب تیسرے خلیفہ تک کے حکومت پر بیٹھے تو ان کی خاندان کی وابستگی اتنی بڑھی کہ اسلام پسے کچھ چلا گیا۔ خاندان پرستی میں وہ اتنا ڈوب گئے کہ انہیں قرآن پرستی اور محمد پرستی یاد ہی نہ رہی۔ اس لیے کہ اگر رسول پرستی یاد رہتی تو کبھی حکم کو مدینے میں نہ ہوا جس کو رسول نے نکالا، ان کے خاندان کا، ان کا جگہ بھائی جس کا نام حکم بن ناس، یہ عثمان بن عفان تھے، عفان کا بھائی حکم تھا، یہ سب حرب کے بیٹے تھے۔ تو یہ جو حکم بن ناس ہے، یہ اس قدر
معدوم ہوا کہ رسول نے کہا تم مدینے میں نہیں گئے. تیسرے خلیفہ نے انہیں بلا دیا. اسی کا بیٹا مروان سے اپنی بیٹی بھی آئی, یعنی جو پرانے کافر تھے وہ سمجھی بن گئے, اور وہ مروان کے جو ازلی دشمن رسول اور آل رسول تھا وہ داماد بن گئے. اب جب وہ داماد بن گئے تو جب کوئی کسی کو داماد بناتا پوزیشن والا آدمی ہوتا تو چاہتا ہے کہ اس کا داماد بھی پوزیشن ہوتا. تو آپ تو بنی تھی ہی, غنی کا مطلب یہ کہ جتنی جائیدادیں تھیں سب آپ. تو اب داماد کو پوزیشن دینے کے لیے امریکہ سے 5 لاکھ کا قنصل وہ قنصل کے حوالے کر دیا. اس کے بعد ستم پالا. ستم یہ ہوا کہ بدعت کی جاگیر جو رسول کی بیٹی کو نہیں دی گئی وہ جہیز میں مروان کو دے دی. بدعت مروان کے حوالے ہو. پہلے خلیفہ نے کہا تھا صدقہ. صدقے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہو سکتی, یہ پوری امت کے لیے. صدقہ وہی چیزیں ہیں نا کہ جو پوری امت کے لیے ہیں, تو یہ پرسنل پراپرٹی نہیں بن سکتا. یہ صدقہ 2 دور حکومت میں وہ صدقہ رہا, اس سے جو بھی کام ہوتا رہا ہو, لیکن کسی کی شخصی جائیداد نہیں. تیسرے خلیفہ نے اس کو مروان کی نجی پراپرٹی بنا دی, یعنی صدقہ جو تھا وہ اب نہیں رہا. اب بدعت کے مسئلے پر ہم سے الجھنے کے بجائے اپنے یہاں طے کر لو کہ اصل حیثیت کیا ہے. ایک خلیفہ نے اسے صدقہ کہا, تیسرے خلیفہ نے اسے نجی پراپرٹی بنا دیا. پہلے کہہ رہے ہیں صدقہ ہے, رسول کی بیٹی آپ کو ملے گا نہیں. تیسرا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے داماد کو جہیز میں دے دیا گیا. اب صرف اتنا سا بتا دو کہ یہ پہلا جھوٹا ہے کہ یہ تیسرا جھوٹا ہے. کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا. اگر کسی ایک کو جھوٹا مان لو تو ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے کہ جس خلافت میں جھوٹے بیٹھے ہوں اس خلافت کے آگے سر جھکانا چاہیے, سچے اماموں کے آگے سر جھکانا. نعرہ حیدری, صلوات باواز بلند. میں نے فخر الباری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی کو بدعت نہیں دیا گیا. امام بخاری نے لکھا کہ بی بی ناراض ہے, اور اس ناراضگی کی تفصیل کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج کیا. بخاری میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی ناراض ہے ان سے, ان 2 لوگوں سے جنہوں نے بدعت نہیں کیا, پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ. شہزادی ان سے ناراض. اور ابن قتیبہ تیموری ایک بزرگ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی الامامۃ والسیاست, امامت و سیاست کے عنوان سے ان کی کتاب. 7ویں 8ویں ہجری کے عالم, اور حضرات علماء اہل سنت کے درمیان ان کی بڑی عزت, بڑے احترام. اس کتاب میں بہت تفصیل سے انہوں نے تحقیق کی جو کچھ ہوا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بیوی کو بدعت نہیں ملا تو بیوی ناراض ہو, ترک کلام کرتے. اب ان لوگوں کو بڑی فکر ہوئی کہ رسول کی بیٹی ناراض. تو یہ ایک دن در دولت زہرا پر آئے ملاقات کے لیے. تو بیوی نے کنیز سے کہلا دیا کہ ہم نہیں ملنا چاہتے. اب یہ دونوں اور پریشان ہوئے تو حضرت جلیل کے در پر ابن قتیبہ تیموری اس واقعے کو لکھ رہے ہیں کہ دونوں کو کتنا احساس تھا کہ نبی کی بیٹی ناراض ہیں. ان کی دیانت اور ان کی شان میں یہ واقعہ نہیں, لیکن جو کچھ شان میں لکھ رہے ہیں وہ الٹا ہوا تھا. اب یہ دونوں مولا متقیان کے پاس ہیں, یا علی رسول کی بیٹی سے ایک بنا صرف ملنا ہے. تو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں, اور بیوی کی خدمت میں آئے. کبھی دونوں آئے ملاقات کے لیے تو بیوی نے کہا مگر میں نہیں ملنا چاہتا. اب بڑی نازک منزل ہے, رسول کی بیٹی 2 عالم کی شہزادی, وہ کہہ رہی میں نہیں ملنا چاہتا. سخت مسئلہ ہے. علی بھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ رتبے میں زہرا علی سے کم نہیں, رتبے میں شہزادی علی سے کم.
وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لہذا انہوں نے بہت ہلکے سے ایک جملہ بنت رسول میں نے وعدہ کر دیا۔ اب جب علی نے دھیرے سے کہا کہ میں نے وعدہ کر دیا تو اب کردار زہرا سامنے آتا، ابو الحسن اگر آپ نے وعدہ کر دیا ہے تو آپ کی خاطر ہوئی، دل چاہتا ہے کہ مولا سے سوال کریں آپ نے کیوں وعدہ کر دیا؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ رسول کی بیٹی کا دل دکھے، تو شاید علی بھی کہیں کہ تمہیں نہیں خبر، اگر آج اس ملاقات کا انتظام میں نہ کراؤں تو کل بھی یہی کہتے پھریں گے کہ وہ تو کریم کی بیٹی تھی، وہ تو معاف کر دیتی، یہ بیچ میں علی آ گئے جنہوں نے معاف نہیں ہونے دی، اس لیے ضروری تھا کہ یہ ملاقات۔ اب ابن قتیبہ دینوری لکھتے ہیں کہ دونوں لوگ آئے۔ اب وہ جو منظر ہے الامامت و سیاست میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی جھلک آپ کو بخاری شریف میں بھی نظر آئے، بخاری شریف میں بھی حدیث کی صورت میں ہے۔ اب الامامت و سیاست میں ابن قتیبہ دینوری لکھتے ہیں کہ دونوں لوگ آئے، سر جھکا کر بیٹھ گئے اور سلام کیا، اور رسول کی بیٹی نے جواب سلام نہیں دیا۔ یہ بھی پوری تاریخی صداقتوں کے ساتھ یہ بات روشن ہے کہ رسول کی بیٹی نے جواب سلام نہیں دیا۔ اب کسی کی اوقات نہیں کہ رسول کی بیٹی پہ کوئی فتویٰ عائد کرے، جواب سلام واجب ہے نا، اور ترک واجب ایک معصومہ سے ہو نہیں سکتا۔ رسول کی بیٹی صرف رسول کی بیٹی تو ہوئی ہے، بطول بھی ہے نا، آئے تطہیر ان کے گھر میں ان کی چادر میں نازل ہوئی۔ اب ترک واجب اور معصومہ جواب سلام نہیں، تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مومن کے مسلم کے سلام کا جواب واجب ہے۔ اگر رسول کے بیٹی نے جواب سلام نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان نہیں سمجھا، جن کو سیدہ نے مسلمان نہ سمجھا ہو ان کو رہبر دین کیسے تسلیم کریں؟ جواب سلام نہیں دیا رسول کی بیٹی نے، اور دونوں نے اپنی گفتگو رکھی۔ اب جو گفتگو ہے تاریخ میں موجود ہے اس کو آپ بہت غور سے سنیں۔ ابن قتیبہ دینوری لکھ رہے ہیں کہ دونوں نے کہا، دونوں میں سے پہلے خلیفہ بولے کہ رسول کی بیٹی، میں اپنی بیٹی عائشہ کو اتنا نہیں چاہتا جتنا آپ کو چاہتا ہے، کیونکہ وہ میری بیٹی اور آپ میرے پیغمبر کی بیٹی۔ چلو یہ طے ہو گیا کہ باپ کی نظر میں بھی رسول کی بیٹی بلند ہے، اپنی بیٹی نہیں بلند۔ سبحان اللہ۔ اب جو مرتبہ رسول کی بیٹی کا ہے وہ کسی اور کی بیٹی کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پہلے خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں اپنی بیٹی عائشہ سے بھی نہیں کرتا۔ مگر ہم بہت مجبور تھے، ہمارے سامنے رسول کی حدیث تھی، ہم خلاف حدیث نہیں جا سکتے۔ اب وہ جھوٹی حدیث کو سچا بنانے کی کوشش کہاں کر رہے ہیں رسول کی بیٹی کے ساتھ، یہ سوچ کر کہ یہ تو گھر میں رہتی ہے، ہم کہہ دیں گے کہ بڑا موقع پر میدان کے رسول نے یہ بات کہی۔ رسول کی بیٹی نے ان باتوں کا کوئی جواب ہی نہیں۔ جب حدیث کا ذکر چھڑ گیا تو رسول کی بیٹی نے حدیث کے ذکر پر حدیث سے جواب دیا کہ یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے میرے بابا کی وہ حدیث سنی؟ دونوں چوک کے کون سی حدیث؟ کہ جس حدیث میں میرے بابا نے کہا کہ جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، جس نے مجھے راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی رکھا۔ اور حدیث آگے بڑھی اور رسول کی بیٹی نے کہا، اسی حدیث کے عنوان سے بخاری میں یہ پورا واقعہ آیا ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ کو ناراض کرنے والا کافر، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور مجھے اس نے ناراض کیا جس نے فاطمہ۔ تو جب دونوں بیک وقت بولے کہ بے شک بنت رسول، ہم نے یہ حدیث سنی، اپنے ان کانوں سے سنی، اقرار بھی لے لیا، اعتراف بھی لے لیا، تب ایک جملے میں صاحب مانند کو انل ہوا کی بیٹی کے گفتگو کو تمام کر دیا، یہ کہہ کر کے میں اللہ
اس کے رسول کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں تم دونوں سے ناراض تھی، ناراض ہوں، ناراض رہوں گی، مستقبل تک کی قید لگا دی، صبح قیامت تک ناراض رہیں گی۔ اب فاطمہ جس سے صبح قیامت تک ناراض رہے اس کو ہم رضی اللہ کے ہی نہیں سکتے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ صلی اللہ علیہ محمد زمانوں کے دروازے بند کر دیے کہ کوئی یہ کہے کہ اس زمانے میں راضی ہو گئے، کا ناراض تھی، ناراض ہوں، ناراض رہوں۔ اب اس پہ ابن قتیبہ دہلوی لکھتے ہیں کہ کتنے بے چین ہوئے پہلے خلیفہ کہ رونے لگے، روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ اب وہ انہوں نے لکھا کہ بہت رقیق القلب تھے، رو رہے تھے، اور ہم تو یہی کہیں گے کہ ہماری اردو زبان کی کہاوت ہے مگرمچھ کے آنسو۔ یہ کہنے پر ہم اس لیے مجبور ہیں کہ جس شخص نے حضرت زہرا کو رلایا ہو ہمیں اس کے آنسو پہ بھی اعتبار ہے۔ رسول کی بیٹی کو رلایا، اب وہ رونے لگے، ہچکیاں بن گئی، خوب روئے، اٹھ کر جانے لگے، کیونکہ رسول کی بیٹی نے بھی کوئی نہیں کی، وہ ہوتے رہے، اٹھ کے جانے لگے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو رکے اور کہا کہ رسول کی بیٹی آپ مجھے جو بھی سمجھے، میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کروں۔ اور غور سے ابن قتیبہ دہلوی اس پورے منظرنامے کو لکھ رہے ہیں کہ میں ہر نماز میں، پہلے خلیفہ نے کہا کہ میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کروں۔ یہ کہہ کر چلنے لگی۔ اب رسول کی بیٹی نے کہا رک جاؤ، کیا کہا تم نے کہ تم ہر نماز میں میرے لیے دعا کرتے ہو؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تم دونوں کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم دونوں کے لیے بد دعا کرتی ہوں۔ تو جو شہزادی کی بد دعاؤں اور لعن کا نماز میں شکار ہو، اب اس کے لیے آپ خود بھی کر ڈالیے۔ ایک آدمی، دو آدمی نہیں، پوری دنیا کے انسان اگر مل کر بھی اسے رضی اللہ کہیں تو فاطمہ ناراض ہے، اس لیے اللہ راضی نہیں ہے۔ حضرت زہرا ناراض۔ تو یہ ہے وہ منظرنامہ کہ جہاں اہل بیت کو چھوڑنے کی اطلاع، اور یہ ہے وہ منظرنامہ کہ جہاں قرآن کو کافی کہنے والے بھی قرآن کے مطابق نہیں، جبکہ پیغمبر کہہ کر گئے تھے کہ قرآن تمہارے لیے اور اہل بیت تمہارے لیے مشن ہدایت، اور حضور کے فوراً بعد اہل بیت کو چھوڑا گیا، اس لیے قرآن کو بھی چھوڑا گیا۔ اب اس کے بعد کسی دور حکومت میں نہ کسی کو قرآن یاد رہا، نہ نبی کی سنت یاد رہی، نہ عرفان رسالت رہا، بس لوگوں کو حکومت یاد رہی۔ اور اسی نازک حالات میں جب ہم نے اہل بیت کی تاریخ پر نظر ڈالی تو قدم قدم پر قرآن تھا، نفس نفس میں قرآن تھا، کردار قرآن کی آیتوں میں ڈھلا ہوا نظر آتا تھا۔ اگر ہمیں قرآن بھی نظر آیا تو در اہل بیت کو نظر آیا اور کہیں نہیں نظر آیا۔ جنہوں نے قرآن کو کافی کہا تھا انہوں نے قرآن کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ اسی نظام خلافت میں جو سقیفہ میں قائم ہوا، ایسے بھی بدنصیب علماء گزرے کہ جنہوں نے قرآن پر تیر چل رہا۔ عبد الملک کا بیٹا ولید شراب کے نشے میں جب قرآن سے پال لیتا تو قرآن میں لعنت کی آیت نکلتی، اور جب لعنت کی آیت نکلتی تو وہ یہ کہتا ہے کہ تو مجھے ڈراتا، قرآن سے کہہ رہا ہے تو مجھے ڈراتا، اور پھر قرآن کو سامنے رکھ کے اس پہ تیر برسا۔ ولید ابن عبد الملک یہ کون ہے؟ خلیفہ کا خلیفہ۔ یا لفظوں کو بدل دوں کہ جو قرآن کو کافی کہہ رہے تھے اس سلسلے کا آدمی قرآن پر تیر برسا رہا، تو قرآن کو کافی کہنے والوں نے تو قرآن پر تیر برسایا۔
اور قرآن جن کے ساتھ تھا انہوں نے لوگ کے نیزہ سے قرآن سنایا. تو تیر برسانے والے اور ہیں اور لوگ کے نیزہ سے قرآن سنانے والے اور. بس امت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ادھر جانا ہے جو قرآن پہ تیر مار رہے تھے یا ادھر جانا ہے جو کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر رہا ہے. یہ فیصلہ سارے مسلمانوں کو کرنا ہے اور انہی کے لیے یہ دعوت ہے کہ آپ آئیں اور در اہل بیت پر آ کر دیکھیں کہ قرآن کا کیا احترام ہے، قرآن کی کیا کٹے ہوئے سر میں نوٹس سنا سے سورہ کہف کی تلاوت. یہ جو سورہ کہف کی تلاوت جس کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے کہ آؤ تمہیں ایک عجیب واقعہ سنا. سورہ کہف کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے اور حسین بیکس انہی آیات سے آغاز گفتگو کر رہے. راویوں نے لکھا کہ امام حسین کا سر کب سورہ کہف کی تلاوت ہے. بس اس مرحلے کو محسوس کر لیں کب سورہ کہف کی تلاوت کر. ابھی مقام لوگ جو مقاتل ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب بھیڑ بیردا سیلانیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے زیادہ ہو جاتی تھی تو غیرت حسینی کو یہ گوارا نہ تھا کہ لوگ زینب کی بیردائی کا تماشا دیکھیں تو مولا حسین سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے. مولا حسین سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے. ذریعہ یہ غیرت بھی خاندان اہل بیت کا صدقہ. اس ورث پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں چھوٹے بڑے سب غیرت مند. یہ کیوں غیرت مند ہے؟ اس لیے کہ غیور اہل بیت کی محبت دل میں رہتی. ہماری غیرتیں کیا کہتی ہیں؟ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اگر ابھی شریعت کوئی ان کا نام لینے لگے تو کلیجہ ٹوٹنے لگتا ہے. ہمارے گھر کی عورتوں کا نام لیا جا رہا ہے. وہ غیرتیں جن کے خاندان کا افتخار تھی اتنے بے بس تھے کہ بازاروں میں وہ خواتین لے جائی جا رہی تھی اور ایک بیمار ہتھوڑیوں میں جگتا ہوا بیڑیوں کا اسیر سر جھکائے چل رہا. زنگمی راویوں نے لکھا کہ چوتھے امام نے راہ کو شام کی راہ جو طے کی سر جھکا کر دی. اس کی وجہ مورخین نے لکھی کہ اتنا بھاری طوق تھا سر اٹھا نہیں پا رہے. یقیناً طوق بھاری تھا مگر کوئی بھی وزن ہو امامت کے سامنے کسی وزن کی کوئی حیثیت نہیں. میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر امام سر اٹھائیں تو دیکھیں کیا بے سجاوہ ناخن پر بیردا بھٹیوں کو دیکھ لیں. اگر سر اٹھائیں گی تو نظر کیا آ رہا. قسم خدا کی امام نے سر اٹھایا ایسی جہاں سر اٹھایا ہے کہ جہاں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا. بازار شام وہ بازار کہ جو آج بھی انہی حیثیتوں اور بنیادوں سے بنا ہے جیسا ہے یزید میں. اس بازار سے کارواں گزر رہا. زنگمی اس بازار کی کیفیت کے لکھی کے قافلے کو ٹھہرایا گیا کہ بازار سجایا جا رہا. آئینہ بندی ہو رہی ہے. جو لوگ زیارت کو گئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بازار شام کا راستہ 10 منٹ کا ہے. بازار شام سے گزر کر دربار یزید تک آپ 10 منٹ میں پیدل پہنچ جائیں گے. جو راستہ 10 منٹ کا ہے 25 گھنٹے میں علی کی بیٹی کا جانا. 32 گھنٹے تک اسی راستے میں لگے. اس 32 گھنٹے میں نہ کسی نے کھانا دیا نہ کسی نے پانی دیا. بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اونٹ پکڑائے ہوئے بھی ہیں. ایک عجیب مصیبت ہے اور اس میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ بیچ بازار میں کارواں کا ایک شخص نے مہارے ناکا کھانی ساربان چوتھے امام ہے نا اور کہا کہ دیکھا خدا نے تم کو رسوا کیا. وہ جھکا سر جو راہ کوفہ میں جھکا ہوا تھا ایک بار اٹھا. اب سر اٹھا کر کہا کہ کیا کہا تم نے؟ اللہ نے رسوا کیا ہمیں. یزید کو پتا کہ ایک اذان کا وقت آنے والا. اگر مؤذن اذان میں کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سمجھ لینا کہ ہم جیت گئے. اگر یہ فتنہ نکل جائے تو سمجھ لینا کہ یزید جیت گیا. زنگمی مقصد کو واضح کیا چوتھے امام نے کہ مقصد ظالموں کا یہ ہے کہ رسالت کا اور اس کے خاندان کا نام نکل جائے. چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ اگر اذان میں مؤذن میرے چند کا نام لے تو سمجھنا کہ ہم جیتے.
تو اب وہ چوک میں آپ کے جب کہاں کہ آپ کون؟ کہ میں علی ابن حسین، حسین ابن علی کے بیٹے جو نبی کے نواز ہیں۔ امام نے کہا تو تو قرآن کا حافظ ہے نا؟ کہا میں حافظ قرآن ہوں، آپ کو کیسے پتا؟ کا سوال نہ کر، قرآن کی وہ آیتیں جو اہل بیت کی شان میں تجھے یاد ہے، اسے کہاں سورہ طہر بھی ہے، آئے نجوہ بھی ہے، آئے ولایت بھی ہے، کہ یہ سب ہماری شان ہے۔ آپ حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، میرے آقا حسین تو مدینے میں ہیں، کب مدینے میں نہیں لوگ کے سینہ پڑھتے، وہ جو سب ہے وہ میرے بابا حسین کا ہے۔ اب اس نے لوگ کے سینہ کی طرف دیکھا تو ایک بار آواز آئی السلام علیکم یا حافظ القرآن، کٹی ہوئی گردن نے کلام کیا، اسے یقین ہو گیا کہ نبی کا گھرانہ دعوت کیا گیا۔ اب یہاں جب تو اس نے سنا، اس کے بعد چونک کر اونٹوں کی طرف دیکھا جن پہ بیویاں تھیں، مولا یہ کون؟ سر جھکا لیا، ہماری بھوکیاں، ہماری مائیں زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اے میرے آقا اجازت دیجیے کہ یہ ناکے مجھے رونگتے ہوئے گزر رہا ہے۔ ارے ان آنکھوں نے خاندان رسالت کی میرے دائی کے منظر کو دیکھا، اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ امام نے تسلی کی، ناکے کی بلندی سے بی بی زینب نے کہا بیٹا کیا کوئی چاہنے والا یہاں بھی مل گیا؟ ہاں پھوپھی اماں چاہنے والا ہے لیکن ہمیں پہچانتا نہیں تھا۔ کیا کہہ رہا ہے پھوپھی اماں؟ اب یہ اپنی جان لینے کے لیے مزید ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے کارواں کا تماشا دیکھا۔ چوتھے امام اس کو سمجھا رہے ہیں، اس نے کہا کہ اچھا تھا، ایک شرط ہے کہ کوئی خواہش بیان کریے، میں ابھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں ورنہ اس خواہش میں اپنی جان دے دوں۔ اب چوتھے امام نے بی بی زینب سے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک خواہش بیان کرے ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ تو بی بی زینب بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے، جو عورتیں ہیں وہ بھی بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، مگر نہ کھانے کی خواہش نہ پانی کی خواہش۔ بڑی بے بسی سے کہا ہو سکے تو چل چادریں لا دو، ہمارے بازار میں نہیں بننا ہے۔ وہ گھر گیا، چادروں کو جمع کیا، چادروں کو لا کر بی بی زینب کے حوالے کیا۔ بی بی چادر اوڑھو، چادر سر زینب تک نہ گئی، ابھی چادر ہاتھ میں آئی تھی کہ سن اتارے اور لے کر آگے بڑھا۔ علی کی بیٹی کے ساتھ وہ بے ادبی کی کہ علی کی بیٹی نے طرف کر کربلا کا رخ کیا۔ اے میرے عباس، اے میرے پردے کے بہانے، زینب نے بازار شام میں بھی چادریں چھین لی گئی۔ واہ حسینہ اللہ اللہ وللقوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درخواست اللہ منتظر سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شیخ غلام حسین اور کلو بھائی اور سابق سیکریٹری علیوں نے جو بتایا